آزاد کشمیر میں ابھی ایک سال پڑا ہے الیکشن کو، سیاسی جماعتوں نے جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع کر لیا۔ ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، 3 مہینے پہلے تک پی ٹی آئی کے اس طرح کوئی وجود نہیں تھا۔ آزاد پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو لوگ گئے ہیں ان کو اب کہیں نہ کہیں پڑاؤ تو ڈالنا ہے۔ کیا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو ان سے خوفزدہ ہے؟ سیاست میں نو وارد، ان کا کوئی بہت لمبا چوڑا نہ تجربہ ہے، چھوٹی سے چھوٹا مسئلہ بھی ہے اس کو پالیٹکس میں حل کرنا پڑتا ہے، ان کو بہت ٹائم لگے گا پالیٹکس میں اپنی جگہ پر۔ سیاست میں سیاست کرنی پڑتی۔ پیپلز پارٹی جو ہے ہمارے روایتی حریف، کھیل شروع کیا پیپلز پارٹی، اور اس سے اوپر کمال یہ ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کراچی کے ایوان صدر میں ان کو عشائیہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تمہارا امیدوار کس حلقے میں کتنے ووٹ لیتا ہے۔ کراچی، سندھ اور پنجاب پر مشتمل جموں ون ہے، اس میں جو جیتے ہوئے ہیں ڈپٹی اسپیکر ہیں آج، وہ پی ٹی آئی سے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی حلقوں کے لیے کتنے لوگوں کی، کتنے ہیوی کینڈیڈیٹس کی ضرورت ہے؟ 1-2 حلقے ہیں جہاں ضرورت ہے، ورنہ کوئی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہو سکتا ہے، یہ تو وقت اور حالات نے بتانا ہے۔ موجودہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، آپ اس کے اتحادی ہیں، مطمئن ہیں؟ اتحادی حکومتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ وفاق اگلے الیکشن کے لیے آزاد کشمیر میں جلسے بھی کنڈکٹ کو بھرپور سپورٹ ہوگی مرکزی جماعت کی جانب سے؟ مرکزی جماعت کا ہم حصہ ہیں، ہم تو ایک چیپٹر ہیں، تو ہمارے الیکشن جیتنے میں ان کا بھی فائدہ ہے، تو اس لیے وہ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے لیڈر اڈیالہ جیل میں ہے، بانی پی ٹی آئی۔ پچھلے جب 2021 کا الیکشن تھا وہ وزیر اعظم پاکستان تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے تو گنڈاپور صاحب کی ڈیوٹی رکھی تھی، تو اس لیے گنڈاپور صاحب باہر ہی ہیں نا۔ ایک سال تک وہ آ جائیں گے جیل سے باہر؟ یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ فتح کرنے نکلے تھے، فتح اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ جی، میں ہوں رئیس احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان جو ہیں وہ آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب۔ جو آزاد کشمیر میں ہے وہ کیونکہ الیکشن کا یہ سال ہے اور جو سیاسی جوڑ توڑ ہے وہ آزاد کشمیر میں شروع ہو چکا ہے۔ جو موسمی پرندے جنہیں کہا جاتا ہے وہ آگے دائیں بائیں جو ہے انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب سے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تمام جو سوال ہیں وہ کریں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں ابھی ایک سال پڑا ہے الیکشن کو، اور جو سیاسی جماعتوں نے جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع کر لیا، کیا کہیں گے؟ اتنا ارلی کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ارلی تو ایسا نہیں ہے، چونکہ ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے کہ پچھلے 2021 کے جو انتخابات تھے اس میں الیکشن سے 3 مہینے پہلے تک پی ٹی آئی کے اس طرح کوئی وجود نہیں تھا آزاد۔ تو آخری 2-3 مہینوں میں پی ٹی آئی جو ہے مسلط ہوئی، حکومت بھی بنا لی، لیکن چونکہ ان کی کوئی نظریاتی تربیت نہیں تھی، نظریاتی افیلیشن نہیں تھی، تو جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے تو وہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو لوگ فارورڈ بلاک میں بنے گئے ہیں ان کو اب کہیں نہ کہیں پڑاؤ تو ڈالنا ہے، تو پڑاؤ ڈالنے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ان پرندوں کو وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے پرندے بھی اڑ رہے ہیں، اور جو پڑاؤ جنہوں نے باہیں کھولی ہوئی ہیں کہ آئیے ہم ہمارے ساتھ بیٹھیے، تو یہ ایک ماحول ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دونوں چونکہ بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، تو ان کا ہمیشہ سے الیکشنوں میں مقابلہ ہوتا ہے، تو بیچ میں جو تھرڈ ایلیمنٹ آیا تھا وہ اب چونکہ آبسلیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ نکلتا جا رہا ہے ساری چیزیں، اس لیے تھوڑی سی ایکٹیویٹی میں سمجھتا ہوں تیز ہو گئی۔ یہ بتائیے گا کہ سردار تنویر الیاس سے یہ کام جو ہے وہ شروع ہوا، وہ پیپل پارٹی میں بغداد بازور پہ جب شامل ہوئے، تو کیا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو ان سے خوفزدہ ہے؟ لیکن تنویر الیاس صاحب سیاست میں نو وارد ہیں، جی، ان کا کوئی بہت لمبا چوڑا نہ تجربہ ہے، اور نہ وہ 2021 کے انتخاب میں پی ٹی آئی میں امیدوار بنے، پھر کوئی پی ٹی آئی نے پہلے عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنایا، پھر ان کو ہٹایا، پھر ان کو بنایا، پھر یہ نااہل ہو گئے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی، تو اب ان کی یہ تیسری جماعت ہے پیپلز پارٹی، تو اس لیے کوئی اتنا زیادہ ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑے گا۔ پالیٹکس جو ہے نا وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کا نام ہے، یہاں چھوٹی سے چھوٹا مسئلہ بھی ہے اس کو پالیٹکس میں حل کرنا پڑتا ہے، تو اوپر سے جو پیراشوٹ سے جو اترتے ہیں
ان کو بہت ٹائم لگے گا پالیٹکس میں اپنی جگہ بنانے میں۔ استحکام پارٹی میں تو کیونکہ سردار تنویر الیاس بعد میں شامل ہوئے، جو وہ اس کے جعلی صدر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ رہے استحکام پارٹی کے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل ان کے کچھ متعدد بیانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے آزاد کشمیر میں بنائی بھی اور اس کو جتایا بھی، تو کیا پیپلز پارٹی کو بھی وہ جتانے کی ویسے ہی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایسے ہے کہ اللہ کے کام میں دخل دینے والی بات ہے۔ کس کو کون جتا سکتا ہے؟ انسان کسی کو نہیں جتا سکتا ہے، اس کی ایک ہوا چلتی ہے۔ اگر وہ جتانے کے اتنے ہی ماہر تھے تو نااہل نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو، پھر نااہل کیوں ہوئے؟ پھر اس کے بعد پھر استحکام میں پاکستان پارٹی میں کیوں چلے گئے؟ پھر آج پیپلز پارٹی کی ضرورت ان کو کیوں محسوس ہوئی؟ تو یہ چیزیں، یہ سوالات ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ان کو بہت ٹائم لگے گا، پالیٹکس میں بہت وقت لگے گا۔ اگر وہ محنت کریں گے، صحیح سمت پہ رہیں گے، تو پھر تو ان کو بہت آگے چل کے ان کو محنت کرنی پڑے گی۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک جو ہے، جو اس وقت آزاد کشمیر میں حکمران جماعت بھی ہے اور آپ اس کے اتحادی بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ان کی اتحادی ہے، وہ لوگ جو ہیں فارورڈ بلاک کے، انہوں نے کیونکہ یہ شروع کیا ہے مسلم لیگ نون میں، آپ نے ایک جو وزیر ہے ان کو شامل کیا ہے اور پیپل پارٹی کی جانب زیادہ چلے گئے ہیں لوگ، تو یہ بتائیے گا کہ اگر پیپلز پارٹی نے کوئی آخری سال میں آزاد کشمیر میں جو ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جن کو شامل کیا ہے وہ 2024 کے انتخابات میں اکمل سرگالہ صاحب ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے نروال سے ایم پی اے کے لیے، اس لیے ہم نے کسی کو شامل نہیں کیا۔ ہم نے تو ان کو، چونکہ آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس میں وہ نہیں بیٹھتے تھے، تو ہم نے ان کو پارلیمانی پارٹی کا حصہ بنایا، ہم نے جماعت تبدیل نہیں کروائی ان سے۔ پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، آزاد کشمیر کی اگر آپ سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں دو بڑی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر میں، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی۔ پی ٹی آئی بیچ میں سے آئی، اقتدار میں چڑھ دوڑی، اوپر سے پیراشوٹر ہی کہہ لیں۔ اب جو ہے وہ جتنے لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے وہ ہمارے نہیں تھے، کوئی ایک دو لوگ ہمارے گئے تھے، باقی تو پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے تھے۔ تو جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے تھے وہ آج پیپلز پارٹی میں واپس جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی جگہ ہمارے پاس تو سب کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو ہم ایسے کارکنوں کو کہاں چھوڑیں، ایسے لوگوں کو کہاں چھوڑیں؟ دیکھیں نا، ہمارے 12 سیٹیں ہم ہار رہے ہیں 1000 سے بھی کم ووٹوں سے 2021 میں، تمام تر پریشر کے باوجود۔ جو پریشر تھا اس وقت پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومتی پریشر تھا، اس کے باوجود ہم 1000 سے کم ووٹوں پہ ہارے ہیں۔ تو ہم ان امیدواران کو چھوڑ تو نہیں سکتے، تو ہمارے پاس گنجائش بھی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے، بے شمار حلقے ہیں جہاں ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے، تو وہ جو بھی ان کو مل جائے تو پھر وہ جانی اور ان کا کام جانی۔ یہ بتائیے گا کہ تنویر الیاس صاحب سے، جو آپ کے سابق وزیر اعظم ہیں، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی ہیں، راجہ فاروق اظہر صاحب، وہ راجہ مشتاق مناز صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں، وہ اور آپ کی بھی ملاقاتیں پیپل پارٹی میں شامل ہونے سے قبل ہوتی رہی ہیں، کیا وہ مانے نہیں ہیں نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، ان کی میری جو آخری ملاقات ہوئی انہوں نے ایک افطار پارٹی تھی، ہم افطار پارٹی میں ملے، وہاں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ اور اس سے قبل ایک ملاقات ہوئی تھی تو اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ ان کی کسی پارٹی میں نہ میں نے دعوت دی، نہ انہوں نے اس پہ مجھ سے کوئی ڈسکشن کی۔ مشتاق مناز صاحب کا چونکہ ایک ہی حلقہ ہے، انہوں نے کیا ڈسکشن کی وہ جانتے ہیں۔ اور راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ بھی جو ان کی میٹنگ میں جو مجھے راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کوئی سیاسی فیصلہ کروں گا تو جب میں کروں گا تو آپ لوگوں سے مشاورت کے بعد کروں گا۔ سر وہ نا، کیونکہ خواہش تو سردار تنویر الیاس کی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، رکاوٹ کیا چیز بنی؟ نہیں، ان کی خواہش کا اظہار انہوں نے مجھ سے تو نہیں کیا، میں پارٹی کا صدر ہوں، مجھ سے تو نہیں کیا۔ تو ان کے جواب میں پھر آپ کو ان کے فوری طور پر ان کے بھائی کو شامل کرنا پڑا۔ آپ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، یاسر الیاس بھی موجود تھے، آپ کی بھی ایک تصویر ریلیز کی گئی جب پیپل پارٹی میں سردار تنویر الیاس شامل ہوئے۔ اس کے یہ تیسرے چوتھے روز کی یہ بات ہے، تو کیا مجبوری تھی آپ کو فوراً ایسا کرنے کی، یا ایسا رپلائی تھا، سیاسی جواب تھا، یا کیا تھا؟ سیاست میں دیکھیں، سیاست میں سیاست کرنی پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے ہمارے روایتی حریف ہے،
پیپلز پارٹی نے ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی تنویر الیاس صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر کے. تو پہلے تو پورا خاندان ایک تھا، بعد میں تنویر الیاس صاحب کے والد گرامی الیاس خان صاحب، ان کے بھائی، یہ سارے جو ہیں وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے تنویر الیاس صاحب نے دوسرا راستہ اختیار کیا. تو میرا ان سے رابطہ تو کئی مہینوں سے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ جی وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس کے بعد پھر اس دن موقع ملا تو وہ ہمارے ساتھ یاسر صاحب شامل ہوئے اور انہوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر خاندان میں ایک بھائی یہاں نہیں دیکھتے، مختلف سیاسی جماعتوں میں ایک بھائی کسی میں، ایک بھائی کسی میں، تو اس طرح ہوتا رہتا ہے. اس پر ویسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک پوسٹ کی تھی کہ یہ آزاد کشمیر کی یہ روایت نہیں رہی. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز آپ کا ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، اس میں وفاقی وزراء وہ بھی جو وزیر امور کشمیر ہیں وہ بھی تھے، لیکن خصوصی طور پر وزیر اعظم پاکستان کے جو سیاسی امور کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کہ جو پنجاب کی مہاجرین کی 10 نشستیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ نون جیتے گی. یہ کیا دھمکی تھی، پیغام تھا، یہ کیا بات تھی؟ دیکھیں، کھیل شروع کیا پیپلز پارٹی نے. جب ہندوستان پاکستان کے درمیان جب پہلگام کا واقعہ ہوا، ایک رساکشی اور ایک ٹنس ماحول تھا. اس ماحول میں وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب پورے آزاد کشمیر کے دورے پہ آئے اور تاکہ پاکستانی عوام کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہو، اور ہر جگہ ہم نے جلسے کیے، آرمی کے ساتھ ملاقاتیں کی تاکہ آرمی کو یقین دلا سکیں کہ ہم پاکستانی اور کشمیری قوم ایک ہیں. جب وہ جنگ ہو گئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رانا وزیر اعظم پاکستان نے ایک پیکج کا اعلان کیا، جس پیکج کے تحت جو شہید سویلین تھے ان کے گھروں میں جا کے 1-1 کروڑ روپیہ دینا تھا، اور جو زخمی تھے ان کو 20 لاکھ سے 40 لاکھ روپے تک کا امداد کرنا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب تشریف لائے آزاد کشمیر. انہوں نے جا کے نیلم میں ان کے ساتھ تھا، چیک دیے، زخمی کو بھی دیے اور جو شہید ہوئے ان کو بھی دیے، ان کے وارثان کو دیے. تو دوسرے دن پیپلز پارٹی نے پریس 3 وزراء نے پیپلز پارٹی کے، جی میں اس پریس کانفرنس میں موجود، انہوں نے جناب بہت شور اٹھا دیا کہ جی انہوں نے جناب یہ سے، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی ایک سیاسی جملہ بھی نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کا پیکیج ہے، لیکن اس کے کنٹراسٹ آپ دیکھیں. تیسرے دن پنجاب کے گورنر صاحب جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اٹک سے، قومی اسمبلی کے 4تھے نمبر پہ شاید آئے تھے، ان کو پیپلز پارٹی کے کہنے پہ مرکز وفاقی حکومت نے ان کو گورنر پنجاب بنایا ہوا ہے. وہ صاحب عباس پور پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کچھ لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کرتے ہیں اور ان کے گلوں میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے ڈالتے ہیں. ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، ہم نے کہا کہ وہ ڈالتے رہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی گھبراہٹ اتنی ہے، ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. تو ابھی اسی طرح جب انہوں نے تنویر الیاس صاحب کو شامل کیا، آپ دیکھیں تو اس میں سلیم مانڈے والا سینیٹر، کے پی کے گورنر، پنجاب کا گورنر، یہ لوگ کیوں انوالو ہوئے آزاد کشمیر کے پالیٹکس میں؟ تو آئے نہیں ہوتے. اور اس سے اوپر کمال یہ ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں، کراچی کے ایوان صدر میں ان کو عشائیہ دیتے ہیں. ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، ہم نے کہا جی بالکل کریں صدر صاحب، ورنہ آئینی پوزیشن میں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. سر میں نے اس کیونکہ پریس کانفرنس کو کور کیا تھا، اس میں ایشو ایک تھا، وہ اس کا شاید ذکر جہاں پہ نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ ان کی جانب سے اعتراض یہ کیا گیا، ایک تو وفاقی وزراء جو گئے تھے آزاد کشمیر میں، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم چونکہ آزاد کشمیر میں وزیر ہیں، بطور سیاسی کارکن نہیں، بطور آزاد کشمیر کے وزیر، ہمارے مہمان وزیر جو آئے ہیں، ایک تو ہمیں بتایا جاتا کہ ہم ان کو یہاں پر ویلکم کرتے، ٹھیک ہے، ایک ان کا موقف یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، جب وفاق نے فنڈ جاری کیے آزاد کشمیر حکومت کو،
تو وہ فنڈ اب ریلیز کرنے آزاد کشمیر حکومت نے. لیکن جو چیکس وزیر ان کی جانب سے یہ موقف رکھا گیا کہ جو اس کو ذرا آپ کلیئر کریں گے کہ جو چیک تقسیم کیے گئے وہ چیف سیکرٹری جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس نے بغیر حکومت کی اجازت کے بغیر ریلیز کروائے, اور وہ چیک جو ہے وہ وزیر امور کشمیر و دیگر نے جو ہے وہاں پہ تقسیم کیے. ان کا اس بات پہ اعتراض بنیادی طور پر پیسہ جس کا ہے وہ اسی نے چیک دینا ہے نا. یہ پیپلز پارٹی کے وزراء کیا وہاں پہ کوئی انہوں نے کوئی آزاد کشمیر گورنمنٹ کا فنڈ دینا تھا؟ نہیں, آزاد کشمیر گورنمنٹ کا فنڈ تو نہیں تھا. جب آزاد کشمیر گورنمنٹ کا فنڈ تھا 10-10 لاکھ روپیہ, تو ان وزراء نے جو تینوں بیٹھے تھے اپنے حلقوں میں جا کے اپنی موجودگی میں تقسیم نہیں کیا انہوں نے. جی کیا اس پہ ہم نے اعتراض کوئی نہیں کیا, اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صدر صاحب پاکستان کے آئینی عہدے پہ گورنرز 2 انوالو ہوتے ہیں آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں ڈائریکٹلی, تو ان پہ تو ہم اعتراض نہیں کرتے, تو اس وقت تو وہ تالیاں بجاتے ہیں پیپلز پارٹی والے. لیکن جب رانا ثناء اللہ صاحب امیر مقام صاحب یہاں تشریف لائے ہماری میٹنگ میں, عہدیداران کی میٹنگ میں, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اپنے 12 امیدواران کا فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں. وہ فیصلہ کرنے کا اختیار بطور صدر تو میرے پاس اور میری ٹیم کے پاس ہے. انہوں نے کہا آپ فیصلہ کر کے بتائیں. ہم اپنے ایم این اے ایم پی ایس جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کو, اور انتظامیہ سے کوئی کام ہوگا تو وہ بھی ان کے ذمہ لگائیں گے کہ بھائی یہ کام آپ ان کا کر کے دے دیں. وہ چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں لوگوں, کسی کے تھانے میں کیس ہے, کسی کا پٹواری سے کیس ہے, کسی سے یہ بات کی, انہوں نے شور اٹھا لیا. اب میں بڑا حیران ہوتا ہوں, آپ اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں 90 سے لے کے 91 کا الیکشن, 91 کا الیکشن, 96 کا الیکشن, 2002 کا الیکشن, 2000 اس کے بعد 2 کے بعد آیا 2011 کا الیکشن, نہیں ایک بیچ میں ایک اور الیکشن ہے 6 کا الیکشن, اس کے بعد آپ دیکھیں 11 کا الیکشن, 16 کا الیکشن, 21 کا. وہ پیپلز پارٹی تو وجود ہی نہیں رکھتی ہے پنجاب میں. پیپلز پارٹی ہمیں بتائے نا ان کے کون سے کینڈیڈیٹ تھے جن کے اوپر دھاندلی کی جائے گی, وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر. ابھی دیکھیں کہ ڈسکا میں الیکشن ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا, ابھی مسلم لیگ کے امیدوار 72 یا 74 ہزار ووٹ لے کے جیتتے, اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ہے اس نے 45 ہزار لیے, انہوں نے 8 ہزار لیے. تو 8 ہزار لینے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی 8 ہزار. اسی طرح پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو چونکہ وہ جو بیچنا چاہتے تھے تنویر الیاس صاحب کو شامل کر کے کہ جی ہم نے بڑا کو تیر مار لیا اور ہمیں جناب ادھر سے میسج آ گیا, ادھر سے میسج آ گیا, سگنل مل گیا, تو چونکہ ہمارے وزراء ہماری میٹنگ میں آ گئے تو وہ سگنل کا پروپیگنڈا ان کا ختم ہو گیا. تو میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ پنجاب کے معاملات میں پیپلز پارٹی تو پرائے نا, کسی کی شادی میں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا پھر رہا ہے. بھائی آپ کا لینا دینا ہی کوئی نہیں, آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے پچھلے جب 2021 کے الیکشن ہوئے آپ کے امیدوار لیتے ہیں 200 300 ووٹ, ہمارے امیدوار لیتے ہیں ہزاروں ووٹ. تو اس کے باوجود آج بھی میں کہتا ہوں پنجاب کے سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی میچ ہی نہیں ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس مستند کینڈیڈیٹ ہیں جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں کسی جگہ 200 ووٹ سے آ رہے ہیں, کسی سے 100 ووٹ سے آ رہے ہیں. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ناپید سی ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی انہی کینڈیڈیٹوں سے مقابلہ ہوگا, تو اس لیے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن شوق پورا کر لیں گے. لیکن ان کو یہ پیغام کیونکہ قبل از وقت تھا پنجاب سے رانا ثناء اللہ صاحب, کیونکہ وہ پنجاب کو ویسے بھی بڑے جانتے ہیں, پنجاب میں مسلم لیگ نون کے صدر رہے اور انہوں نے بڑا منظم طریقے سے وہ اپنی جو پارٹی ہے وہاں پہ چلائی ہے. ان کا یہ کنسرن یہ تھا شاید کہ وہ کیونکہ یہ 1 سال قبل یہ دھمکی ہے کہ ہم 10 سیٹیں جیتیں گے, ہماری حکومت ہے, اس بیان کو ان سے پہلے تو میں نے یہ بات کہی, رانا ثناء اللہ صاحب سے پہلے میں نے یہ بات کہی. میں نے کئی بار انٹرویو, آپ دیکھیں نا, یہ ہماری اس میٹنگ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے آنے سے قبل انہوں نے اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی. چودھری ریاض صاحب فیصل آبادی اس میں ان کو لیڈ کر رہے تھے. اب انہوں نے میٹنگ کر لی, اس میں جو اسٹیٹمنٹ جاری کی اس میں 2 باتیں تھیں.
باقی تو میں اس پہ نہیں جاتا. ایک یہ تھے کہ صدر مسلم لیگ کی اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ 10 سیٹیں لے کے ہم آئیں گے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو بھائی آپ کون مجھے روک سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو نہیں روکا تو آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ میرا پولیٹیکل رائٹ ہے, اور میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں. کیا آپ کا وجود ہی نہیں ہے پنجاب میں؟ آپ فارغ ہو گئے ہیں, آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے, تو زبردستی آپ پنجاب میں آ کے سیٹیں لیں گے؟ آپ امیدوار تو کھڑے کر رہے ہیں نا, تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے کیا ہیں. یہاں جن سے مقابلہ ہے انہی سے مقابلہ ہے. تو اسی طرح انہوں نے جو پہلے بات کی ہے, تو رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لے کے وہ ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو مجھے اچھا کیا کہ آج آپ سے بات ہو رہی ہے. یہ میں تو سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ نا, ریکارڈ بتاؤ کہ تمہارا امیدوار کس حلقے میں کتنے ووٹ لیتا ہے. میں آپ دیکھ لیں, کراچی, سندھ اور پنجاب پر مشتمل جموں 1 ہے, اس میں جو جیتے ہوئے ہیں ڈپٹی اسپیکر ہیں آج, وہ پی ٹی آئی سے. جو اس کے سیکنڈ تھے ہمارے ناصر ڈار صاحب, وہ مسلم لیگ سے. پیپلز پارٹی کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا, حالانکہ پیپلز پارٹی تو سندھ میں حکومت تھی. تو آپ 10 سیٹوں پر جو ہے وہ قائم ہے کہ آپ پنجاب کی 10 نشستیں؟ بالکل مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ شاہ صاحب کہ آپ موجودہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے, جو سیٹ اپ ہے, آپ اس میں اتحادی ہیں, آپ بھی ہیں, پیپل پارٹی بھی ہے, لیکن آپ نے درمیان میں نکلنے کی کوشش کی تھی, لیکن جو آپ کے شامل وزراء ہیں وہ کیونکہ نہیں تھے نکلنا چاہ رہے, تو کیا ہوا پھر آپ نکل نہیں سکے؟ آپ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ہم یہاں اس سے نکلنا چاہتے ہیں, کیا ہوا؟ دیکھیں, ہماری مجلس عاملہ کی غالب اکثریت کی رائے تھی کہ ہمیں اس حکومت سے باہر نکلنا چاہیے, اور ہمارے وزراء کا خیال تھا کہ ہم مشکل سے جیتیں. پھر آپ کو پتہ ہے 2021 میں کتنا دباؤ تھا, اس میں ہم نکلیں تو ہمیں اس حکومت میں رہنا چاہیے تاکہ ہم کم از کم اپنے حلقوں کے لوگوں کا دیکھ بھال کر سکیں. تو یہ فیصلہ ہم نے مرکز پہ چھوڑ دیا تھا. تو مرکز جس دن کہے گی اس دن نکل آئیں گے. ابھی تک مرکز نے کہا کہ نہیں, ابھی آپ اس کا مرکزی ہمارے فیصلہ کرنا تھا نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, تو مرکزی قیادت نے ابھی تک ہمیں نہیں کہا, اس لیے ہم ابھی تک ہمارے وزراء حکومت میں شامل ہیں. یہ بتائیں کہ اس وجہ سے کوئی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے آپس میں اندرونی کوئی اختلافات تو نہیں ہیں, کوئی اس سے آگنے والے مشکلات؟ کوئی اختلافات نہیں, ہم سارے الیکشن پہ توجہ دے رہے ہیں, ہم ووٹروں پہ توجہ دے رہے ہیں, ہم اپنے تنظیمی معاملات ہم نے تقریباً طے کر لیے ہیں. ابھی ہم کینڈیڈیٹس کا بہت سارے حلقوں میں ہم نے فائنل کر لیا ہے, اور ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹیویٹی شروع کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم تو توجہ کر رہے ہیں. اب حکومت ہیں یا نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. ہمارے لیے تو ابھی میٹر یہ کر رہا ہے کہ ہم اگلے الیکشن کو کیسے جیت رہے ہیں, ہم اس کی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. فارورڈ بلاک کے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے ہیں, اور آپ کے آزاد کشمیر میں انتخابی حلقوں کے لیے کتنے لوگوں کی, کتنے ہیوی کینڈیڈیٹس کی ضرورت ہے؟ نہیں, ہمیں تو کوئی ایک دو حلقے ہیں جہاں ضرورت ہے, ورنہ کوئی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے ہیوی کینڈیڈیٹ پہلے سے موجود ہیں. پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے, اس لیے وہ بھاگے پھر رہے ہیں, ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ بتائیں کہ مسلم کانفرنس کے قائد جو ہیں صدارتی سب, ان کا ایک میں نے بیان دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ذہنی امانگی جو ہے وہ میری ہے, تو کیا ان سے مسلم کانفرنس سے اتحاد ہو سکتا ہے نون لیگ آزاد کشمیر؟ لیکن سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے, پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہو سکتا ہے. یہ تو وقت اور حالات نے بتانا ہے. اس میں ہمارے کارکنوں کا بعض حلقوں میں جو ہے ان کے رویے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے. تو ابھی اس میں بہت وقت ہے. تو اگر نون لیگ کو ضرورت پڑی تو کتنی سیٹوں پر مسلم کانفرنس سے اتحاد؟ دیکھیں نا, اتحاد جو ہوتا ہے وہ حکومت سازی کے لیے ہوتا ہے. دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ نے ان سے اتحاد کیا تو وہ الیکشن کے لیے نہیں کریں گے, حکومت سازی کے. حکومت سازی تو جب انتخاب جیتیں گے تو حکومت سازی ہوگی نا. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی مجھے آپ چاہیے کہ جی اس حلقے میں, تو پھر باقی جو ٹیم ہے ہماری وہ اسیسمنٹ کرے گی نا, جیت کون سکتا ہے, کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو جیتے گا, جس کو ہم ووٹ ڈلوا سکتے ہیں, یا وہ ہمیں ووٹ ڈلوا سکتا ہے تاکہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے. یہ ویسے تو نہیں, شوقیہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں الیکشن لڑانا ہی لڑانا ہے, نہیں.
جیتنے کے لیے لڑانا ہے، اگر کسی کو لڑانا ہے تو اس لیے اس پہ ابھی بڑا وقت ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیونکہ سردار عتیق صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب پیپل پارٹی کے الیکشن، جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن مہم جاری تھی تو انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا تھا کہ یہ سجن جندل اور اجیت دوول کے جو ہیں یہ یار ہیں اور ان کو مطلب ایسے جیلوں میں ڈالنا چاہیے، اس طرح کے بیانات تھے، اور اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون ان کو قبول کر لے گی اور وہ آپ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے نا، سیاست میں ان بیانات کا جواب دے تو وہ خود ہے، جی ہم تو نہیں جواب دے سکتے نا کہ انہوں نے کیوں کہا کیوں نہیں کہا، لیکن اگر انہوں نے کہا تو غلط کہا، ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست میں رواداری بھی ہوتی، سیاست میں رواداری کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہم نے آج تک سردار عتیق صاحب کے خلاف کوئی گفتگو اپنے ذاتی حیثیت میں نہیں کی، نہ ہم پہ کوئی الزام لگایا، سیاسی باتیں ہوتی ہیں، جماعتی ہوتی ہیں، تو اس لیے ابھی تو چونکہ پری میچور یہ باتیں ہیں کہ جی ہم نے انہوں نے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہونا، نہ ہم ان کو شامل کر رہے ہیں نہ وہ ہم سے شامل ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا انتخابات میں ہم اکٹھے ہو کر چل سکتے ہیں، کیا ہم انتخابات میں اکٹھے ہو کر لڑ سکتے ہیں، یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو ڈیبیٹ میں لانا چاہیے۔ ڈیبیٹ میں لا رہے ہیں، ڈیبیٹ میں ہوگا، جب کسی بات پہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے پھر اپنے مرکزی قائدین کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، ان سے ان کے سامنے رکھیں گے، پھر نواز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے آپ اس کے اتحادی ہیں، مطمئن ہیں؟ دیکھیں نا، اتحادی حکومتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، یہ کبھی ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسری بات کی، تیسرے نے تیسری بات کی۔ ہمارے آزاد کشمیر میں 33 حلقوں میں سے 29 حلقوں میں ہمارے کارکن جو ہیں وہ حزب اختلاف میں ہیں، تو 29 حلقوں میں حزب اختلاف میں تو میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ میں تو نہیں مطمئن ہو سکتا ہوں، لیکن میرے پاس چارہ کارکن نہیں کہ میں ان 29 حلقوں کو دیکھ بھال کر سکوں۔ اسی لیے میں سب کارکنوں سے اور ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ توجہ کریں، الیکشن پہ توجہ کریں، تاکہ مسلم لیگ کی حکومت بنے جو انشاءاللہ بنے گی، تو یہ جو لوگوں کی تکالیف ہیں، لوگوں کے جو مشکلات ہیں، ان کو ہم کم کر سکیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ کی جماعت کے جو صدر رہے 12 سال وہ راجہ فاروق صاحب رہے، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ بطور سیکرٹری جنرل بھی کام کر چکے ہیں، تو اب آپ صدر ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، وہ ہمارے سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے، اور وہ سینئر لیڈر ہیں، یہ کسی صورت مناسب نہیں تھا کہ وہ میرے صدر رہے، میرے وزیر اعظم رہے، میں ان کے ساتھ، وہ وزیر اعظم تھے، میں اسپیکر تھا، اور میں سیکرٹری جنرل تھا، وہ صدر تھے، کہ اب وہ مجھ سے نیچے کسی عہدے پہ آتے، مناسب نہیں تھا۔ اس لیے ان کا ایک رول ہے، سیاسی رول ہے، اس میں وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مل جل کے جماعت کو لے کر چلتے ہیں۔ ابھی وہ کسی بات پہ، کسی چیز پہ آپ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں ہے؟ ابھی تک تو نہیں کیا انہوں نے، ابھی تک تو نہیں کیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، کیونکہ آزاد کشمیر میں وہ ظاہر ہے آپ کے وہ درینہ ساتھی بھی رہے، ہم نے ان کو نیلم میں دیکھا اور آپ کا نام لیتے دیکھا، بلکہ جس وقت آپ کی حکومت بنی تو انہوں نے مظفر آباد میں جلسے میں کہا کہ سب سے زیادہ جو ووٹ اور مارجن سے جیتے تھے وہ شاہ غلام قادر صاحب ہیں، تو ان سے بھی ملاقات اور رابطہ رہتا ہے ابھی؟ جو میرا رابطہ رہتا ہے، کل رات بھی رابطہ ہوا۔ لیکن کوئی ملاقات، کوئی تصویر، کوئی نہیں، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کے نہیں، لوگ وہ ان کو ابھی پسند کرتے آئیں گے، وہ بھی کریں گے، پلان کر رہے ہیں اس کا بھی، لیکن ابھی ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، ضروری تو نہیں کہ روزانہ ہی ہم ایک بات کو لے کے جائیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اس وقت لائیں گے کہ جس وقت ہمیں ضرورت محسوس ہوگی، وہ آئیں گے تو پھر صفایا آپ کرتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وفاق اگلے الیکشن کے لیے آپ کی بھرپور جو ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا وزارت امور کشمیر ہے مریم نواز شریف، یہ کیا آزاد کشمیر میں جلسے بھی کنڈکٹ کریں گے اور ادھر سے آپ کو بھرپور سپورٹ ہوگی مرکزی جماعت کی جانب سے؟ لیکن مرکزی جماعت کا ہم حصہ ہیں، ہم تو ایک چیپٹر ہیں، مرکز تو وہ ہیں، جی، تو ہمارے الیکشن جیتنے میں ان کا بھی فائدہ ہے، تو اس لیے بھرپور کردار ادا کریں گے، ہم جیسا ہم چاہیں گے۔ انہوں نے ہمیں فری ہینڈ مجھے دیا ہوا ہے کہ آپ پورا جہاں جہاں آپ محسوس کریں ہمیں بتائیں، ہم اس کا بھرپور سپورٹ کریں۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے لیڈر وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، بانی پی ٹی آئی، تو ان کے جیل میں ہوتے ہوئے آپ کو چونکہ آپ بڑے مہان قسم کے سیاسی کارکن ہیں،
تو ان کے جیل ہوتے ہوئے آپ الیکشن لڑیں گے تو فیل نہیں کریں گے کہ وہ جیل میں ہیں، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں؟ تو آپ وہ تو پچھلے جب 2021 کا الیکشن تھا وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، جی اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے تو گنڈا پور صاحب کی ڈیوٹی رکھی تھی، تو اس لیے گنڈا پور صاحب باہر ہی ہیں نا، تو اس لیے ان کا آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گنڈا پور صاحب کو آزاد کشمیر کی کارکردگی کے عوض جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا میں وزیر نے اعلیٰ جو بنا۔ آپ کا سوال تھا، تو پچھلے الیکشن میں تو وہ صرف بنی اعلیٰ میں وہ کیا مفلر ڈال رہے تھے نا لوگوں کو، جی تو باقی تو جلسے گنڈا پور صاحب کر رہے تھے، اور معاملہ تو آج بھی گنڈا پور صاحب تو وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی زیادہ طاقت کے ساتھ ہیں۔ بطور سیاسی رہنما آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ ان کا کوئی ڈیل یا وہ 1 سال تک وہ آ جائیں گے جیل سے باہر؟ یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ فتح کرنے نکلے تھے، فتح اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ آخری بتائیے گا کہ کشمیریوں کا جو درینہ مسئلہ ہے، جو کشمیر کا ایشو ہے، وہ کاز بھی کیونکہ چل رہا ہے، اور اس وقت کچھ عرصہ دن قبل جو ہے وہ ایک آپریشن بنیان مرصوص جو ہے وہ باقاعدہ ہے کہ اعلان وہ ہوا ہماری جانب سے، اور ہمارے دشمن کو جو منہ توڑ ہے وہ جواب دیا گیا۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، اس جنگ جیتنے پر کتنے ایکسائٹیڈ ہیں کشمیر کے لوگ؟ 2019 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کے لوگ مایوس تھے۔ اس وقت ہمیں کیا ملا تھا؟ گھڑیال ملے، جن کی بیٹری بھی بعد میں بند ہو گئی۔ میں نے عارف علوی صاحب آئے مظفر آباد، تو میں نے اسمبلی میں تقریر کیا، باہر نکلے، آپ نے جو گھڑیال کھڑے کیے تھے کہ کتنے دن ہو گئے، تو گھڑیال میں بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے، تو مایوسی تھی۔ لیکن اس بار جب ہماری افواج نے، جب سے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا چارج لیا، اور جب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور آرمی چیف چارج سنبھالا، تو ایک پالیسی میں بالکل شفٹ آئی، اور انہوں نے بالکل مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو نہیں بھولیں گے۔ اور اس جنگ میں جب بھارت کو پھینٹیاں لگیں، بھارت کے طیارے 4 جو گرے وہ تو مقبوضہ کشمیر میں گرے، وہاں کے لوگوں نے تو وہ طیارے دیکھے نا، بھارت جو مرضی چھپاتا رہے، تو لوگوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ نہیں، پاکستان کمزور نہیں ہے، اور پاکستان ہمارے پشت پہ کھڑا ہے۔ ورنہ ہندوستان دیکھیں، ہندوستان کو اگر آج یقین ہوگا کشمیر کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو ہندوستان تو وہاں اسٹیٹ ہوڈ بھی بحال کرے، 370 بھی ختم کرے، سب کچھ کرے، لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق رائے شماری کرا رہا؟ اس لیے اس سے پتہ ہے کہ کشمیر کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آج تو انٹرنیشنلائز پھر ہو گیا کشمیر، ہندوستان جتنا اس کو دبانا چاہتا تھا، آج صدر ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ جی میں مسئلہ کشمیر حل کرانا چاہتا ہوں، کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا، یہ ڈیبیٹ بات کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے، دنیا کے دارالحکومتوں میں بات آتی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم جہاں جاتا ہے بات کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جہاں جاتے ہیں بات کرتے ہیں، پاکستان کا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جہاں بھی گئے وہاں کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو ایک حوصلہ ملتا ہے، اور یہ حوصلہ جاری ساری رہے گا، اور کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک برصغیر میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آخری 2 سوال یہ بتائیے گا کہ وفاق میں چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کی اتحادی جماعت ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر میں کوئی نہ اس تبدیلی کی بات اگر کی گئی، اگر آپ نے سپورٹ نہ کیا پیپل پارٹی کو، تو وفاق میں آپ سپورٹ کھو بیٹھیں گے؟ اور یہ ایک آزاد کشمیر کے ایک سیاسی رہنما کی جانب سے یہ بیان بھی دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سیاسی رہنما جو ہے نا، وہ اپنے قد سے زیادہ گفتگو کر لی انہوں نے، ان کو کرنی نہیں چاہیے تھے۔ اس کا جواب میرا اتنا ہی ہے۔ یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ جو میاں نواز شریف ہیں، کیونکہ آپ عہدے کے لحاظ سے آپ کا جو عہدہ ہے وہ ان کا بھی عہدہ ہے مرکز میں، تو چپ ہیں کیا؟ جماعت سے کوئی ناراض ہیں، فیڈ اپ ہیں، دکھی ہیں، کیا ہیں وہ؟ چپ کیوں؟ چپ نہیں ہے، وہ دیکھیں، وہ ہمارے صدر ہیں، ہمارے قائد ہیں، مرکز میں شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم، پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم نواز صاحبہ حکومت کر رہی ہیں، تو وہ چپ کیوں رہیں گے؟ وہ چپ نہیں ہے، بلکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو شہباز شریف صاحب بھی، مریم نواز صاحبہ بھی ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں، ان کے گائیڈنس میں کام ہو رہا ہے،
تو اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ روزانہ وہ آ کے پریس کانفرنس کریں. وہ ان کا تقاضا یہی تھا کہ حکومت کو فری ہینڈ دیا جائے اور حکومت جو ہے بالکل ان کے گائیڈنس میں کام کر رہی ہے. جی بالکل، یہ تھے شاہ غلام قادر صاحب، صدر نون لیگ آزاد کشمیر. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیکھتے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پبلک نیوز ڈیجیٹل. جی.